بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پہلے میں معذرت کرتا ہوں کہ ہم 1 منٹ کی تاخیر سے یہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا، تو امید ہے آپ ہماری کوتاہی کو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ رمضان کی نشریات جو ہیں، یہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے، اور ہر جو ہے دفعہ میں آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ کسی نئے نبی نے اور نہ ہی کسی پرانے نبی نے۔ اسی طرح ان کا دعویٰ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک مجدد ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت نے ان کے لیے مسیح اور مہدی کے القاب استعمال کیے۔ انہوں نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے جس میں کوئی بھی آیت نہ باہر رہ گئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، اور ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے تو کفر کہنے والے پر الٹ کر پڑتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت کے مختلف اجزاء جو ہیں ان پہ غور کر رہے ہیں، تو ہم آیت نمبر 15 تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہاں سے 3 آیات پڑھی ہیں۔
جن کا اردو ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، اور جب انہیں ملتے ہیں جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے۔ اس پہ ہم نے کل بات کی۔ آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ آیت ہے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور وہ ان کو مہلت دیتا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں حیران پھر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت جس پہ غالباً ہم کل بات کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، سو ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں سے جو پہلا لفظ جس کی طرف میں چلتا ہوں وہ ہے اللہ یستہزی، جس کا ترجمہ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عظیم شان ترجمہ ہے یہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اردو میں بھی لفظ ہے استہزاء، مذاق کرنا، تمسخر اڑانا۔ حضرت مولانا نے اس کا جو ہے وہ لغوی نہیں دوسرے معنوں میں جو استعمال کیا، آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کیوں؟ آپ اس کو جو ہے کمتر سمجھتے، بے وقوف سمجھتے۔ تو اس کا جو ہے مصدر جو ہے جو ماخذ ہے وہ ہے ہا، زے اور حمزہ۔ تو آپ اس کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہیں جب گمراہوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ہنس رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے۔ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل میں تو میں ان کے ساتھ یا ان پہ ہنس رہا۔ تو یہ اسی طرح ہے جیسے ایک استاد جو ہے وہ اپنا ایک طالب علم کو کوئی بات کہے تو طالب علم جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کا غلط مطلب نکالے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھے، جیسے کفار مکہ کے سمجھتے تھے۔ تو استاد جو ہے وہ اس پہ ہنستا ہے کہ دیکھو یہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو علم ہی نہیں کہ میں ہوشیار نہیں بن رہا، میں بے وقوف اپنے آپ کو دنیا کے سامنے دکھا رہا۔ تو آپ اس کو ان معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ ان پر ہنس رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہنس رہے ہیں اللہ پہ اور مومنوں پہ، لیکن نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کے وہ ہنس رہا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، بڑے چالاک بن رہے ہیں۔ تو اگلا جو ہے لفظ جس کی طرف ہم آتے ہیں وہ ہے یمدو یا مدو۔ اردو کا لفظ جو ہے مدت جسے کہتے ہیں، ٹائم، وہ اسی سے نکلا۔ تو اس کا جو مصدر ہے، جو اس کا روٹ ہے وہ ہے میم دال دال۔ تو اسے کہتے ہیں مہلت دینا، لمبا کر دینا۔
فوری طور پہ گرفت نہ کر. تو خدا تعالیٰ جو ہے، جو حی القیوم ہے، جو اپنا ساری دنیا، وہ چاہے تو 1 منٹ میں جو بھی کوئی غلط کام کرے وہ اس پہ گرفت کر سکتا ہے، ان کو سزا دے سکتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ جو ہے، حضرت مولانا نے جیسے اس کا ترجمہ کیا، ان کا وقت لمبا کر دیتا ہے. اگر آپ اس کو لٹرلی لیں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ان کو مہلت دیتا ہے. دیکھیں خدا جو ہے کتنی عظیم و شان ہستی ہے کہ آپ جو بھی کہیں، جو بھی کریں، وہ فوری طور پہ آپ کو سزا نہیں دے. وہ چاہتا ہے کہ انسانیت جو ہے، اس طرح ایک ڈاکٹر چاہتا ہے. کیا کوئی ڈاکٹر چاہے گا کہ وہ آپریشن کرے یا دوائی دے اس کے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہونے کی بجائے وہ مر جائیں؟ اسی طرح خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا روحانی ڈاکٹر، وہ چاہتا ہے کہ میں وقت دوں کہ لوگ جو ہیں سیدھے راستے پہ آئیں. تو آگے جو ہے لفظ جو ہے اس پہ ہم نے کچھ تھوڑا سا میں کہنا چاہتا ہوں. تو یعنی ہے، جس کا مصدر ہے، جس کا روٹ ہے غین یا، جس کا مطلب ہے یہ طغیانی. یہ اردو میں بھی الفاظ جو ہے یہ ہیں. میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں اچھی، تو تھوڑی سی محنت کے ساتھ وہ خود قرآن جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے. طغیانی اس کا کیا مطلب ہے؟ سیلاب. اب سیلاب کیا ہوتا ہے؟ سیلاب یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنا کیا اس کا نام ہے، پانی جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہوتی ہے کہ اس نے اس راستے پہ اس رخ بہنا ہے. تو وہ جب اپنی حد سے نکل جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی، سیلاب آ گئی. تو یہاں یہی چیز جو ہے وہ انسانوں کے لیے یہی لفظ استعمال کیا، فی طغیانی ہے، کہ وہ جو ہیں حد سے گزر چکے ہیں. کس چیز میں؟ سرکشی میں، نافرمانی میں. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے دیکھیں خدا تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. یہ ہم ہی نے اس کو بنا دیا ہے کہ یہ کوئی ایک عجیب ظالم جابر قسم کی چیز ہے جو بڑا خوش ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے سر کاٹے اور ان کے ہاتھ کاٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کاٹے. لیکن خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خدا تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی بیوقوفیاں دیکھ کے میں ہنستا ہوں، لیکن پھر بھی میں ان کو موقع دیتا ہوں، ان کو مہلت دیتا ہوں. حالانکہ یہ گمراہی میں ان پہ فوراً گرفت نہیں کرتا یا مدعو ہو، حالانکہ یہ حد سے گزر گئے. نافرمانی اور سرکشی اس میں اسی طرح سیلاب کا پانی جو ہے وہ بند توڑ کے وہ نکل جاتا. کہتا پھر بھی. تو آگے جو ہے آخری لفظ جو ہے یا ماہون، تو اس کا جو مصدر ہے وہ ہے عین، میم اور ہا. اس کا مطلب ہے راستہ کھو دینا. تو پھر انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ میں، پریشانی کے عالم میں، حیرانگی میں، یار میں کدھر جاؤں. ایک اور بھی چیز جو ہے اپنا
آپ حیرانگی میں اس لیے پھر رہے ہیں کہ آپ کا خیال تھا کہ آپ تو درست راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کو اپنی منزل مقصود جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اب جب وہ منزل نہیں ملتی تو پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہیں یہ ہوا کیا، کہاں گئی میری منزل، کدھر چلی گئی، کیا ہو گیا؟ تو یہ جو ہے اپنا ایک اور اس کا جو ہے چیز جو بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسے راستے پر چلنا جس پر کوئی نشان نہ ہو۔ اب ہم کسی ملک کی مثال لے لیں، آج کل اسلام آباد راول پنڈی سے موٹر پہ جاتا ہے پشاور، موٹر پہ جاتا ہے لاہور، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے، آپ فلاں شہر قصبے میں جانا چاہتے ہیں یہاں اتر جائیں، لاہور کے نزدیک پہنچیں تو نشان لگے ہوں گے، آپ شادرے جانا چاہتے ہیں یہاں اتر جائیں، اسٹیشن جانا چاہتے ہیں یہاں اتر جائیں، کہیں اور جانا چاہتے ہیں یہاں اتر جائیں۔ لیکن اگر اس موٹر وے پہ نشاندہی نہ ہو کہ آپ نے اترنا کہاں ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس طرح آپ کو منزل راستہ ملے گا، اپنی منزل نہیں مل سکتا۔ تو آپ اس کو ان معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ خدا وہ سمجھتے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ان پہ ہنس رہا ہے، لیکن وہ ان پہ گرفت نہیں کرے گا، حالانکہ وہ سرکشی میں ساری حدیں جو ہیں وہ پھلانگ گئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ خود ہی نقصان اٹھا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے منزل مقصود تک کیسے پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ میں جو ہے اس کا اردو حصہ ختم کرتا ہوں، اور اب میں انگریزی، ہمارے انگریزی خواں جو ہیں جو اپنا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ڈومینیکن ریپبلک وغیرہ سے ہیں، ان کے لیے تو وی آر ڈسکسنگ verse 15 of the second chapter of the Holy Quran. I recited the Arabic, so I won't recite it again. But its English translation is, Allah will pay them back their mockery, and He leaves them alone in their inordinacy, blindly wandering. And the 4 words that I looked at today were, Yastahzi was the first one, which literally means to laugh, to mock, to make fun of, to consider someone, to humiliate someone, to consider someone as a person of low stature. So these are all its meanings. But if you go to the last verse, that says that when they're with the believers, they say we are with you, but when they go to their friends, their devils, they say we were only making fun of them. We were only having a laugh with them by saying that we are with you. And Allah says, well, this is what they say, but the one who's laughing is me. Because they've been given guidance to achieve success and their destination, and they can't see that. As I said, if a teacher gives
instructions to a student to do something, and the student doesn't do it. And instead of doing it, he makes some excuses, and the teacher ignores him. And he goes to his friends, and he laughs, and he thinks he's very clever. He's fooled the teacher. And when he does that, the teacher smiles and laughs, because he knows what the student is doing. But then this is what God says. Just like that teacher, I'm the one laughing at them, but I'm not losing anything. They're the fools, and they can't see. And the next word we want to look at is yamudduhu. And the masdar, the root of that is meen, dal, dal. And which means to stretch out. And in this context, what it means is that Allah gives them time. He stretches out their time. What he could have done was, as soon as they did something wrong, he could have punished them. But he didn't. He gives them time. He stretches out their time. He doesn't immediately punish them. Can you see how kind and merciful God is? And yet, many of our leaders, religious leaders, have made God into some kind of a terrifying entity that we should all fear. Should you fear someone who's so kind that when you do something wrong? Okay, let me ask you an example. If you steal something, you go into a shop and you do some shoplifting, and you get caught and it's your first time. Is the magistrate not going to find you guilty? Is the magistrate not going to give you some kind of punishment? Is the magistrate going to say, oh, this is the first time, it's okay, if you do it the second time or a third time, then I'll see what I should do, whether I should fine you or put you in prison or whatever, or put you on probation and this kind of thing. Yeah, first time. No one does, no judge, no in the world does that. But God says, I keep giving them time. Although, and the next word is, fi tughyanihim. The Urdu word tughyani, flood, comes from that. What it means is exceeding the bounds. The word flood comes from that. Why? Because a river is supposed to flow along a channel. And when the river exceeds its bounds, goes over the shore, and the water spreads, then that is tughyan. That is a flood. And God says that they have exceeded the limits. They have exceeded the limits in disobedience, in doing the wrong things. But I still won't punish them. I'll give them a lot of time, a lot of opportunities to try and mend their ways. Maybe they will. I don't want to punish them. And God says that although they think they're being very clever, I can see Yamahu,
Masdar of that, the root of that is Ain, Mim, Ha. And what that means is losing the way to your destination. So God says, I can see that because they exceeded all limits in disobedience, in rebellion, they've lost the guidance that I sent. And now they're wandering, they've lost the way, they're wandering about. They don't know how to get to their destination. But I'm going to give them a chance. I'm not going to punish them. I'm going to give them a chance. Maybe they'll find the way back to the right path. This also means a path that is not marked. The example I gave was that if you are on a motorway and you're going from one place to another, every now and then you will see a sign. If you want to go to this town, get off here. If you want to go to some other town, carry on. And if those signs are not there, then it doesn't matter how fast you drive, you're not going to get to your destination. And this is what God is saying, that the path they've chosen, the path these people have chosen, those who reject my guidance, doesn't have any signboards, doesn't have any indications, doesn't have any markers. They're just wandering along, amazed, wondering why they're not getting to their destination. But they should know. That's because they've rejected the guidance. The example is very simple. You get on a motorway and someone says, well, when you come to exit mark 10, get off. And you will get to whatever the town is or the place is that you're trying to get to. And I get off at exit mark 9, or ignore exit mark 10, but carry on driving to exit mark 11. Am I going to get to my destination? Well, maybe. If I realize that I've missed the guidance, and then I try and go back and try and find the right path, I will get there. Otherwise, I'll just be driving around, turning right, turning left, not knowing where I'm going, what I'm doing. And this is what God says, that they're wandering blindly. They're wandering blindly. But God says, although that is the case, I will still be kind. I will still give them a chance to find their way back. That's how it started. That Yamudduhum, I don't punish them immediately. Can you imagine? Can you imagine how many sins you have to commit? How many wrong things you have to do? How many people's rights you have to violate before God says, this is enough. This is
enough. I've got to stop you now. But remember all of this. God doesn't sit up there creating problems for us. These problems, he's just set up laws, and those laws carry on. And that's what he's saying. That you said you're not going to obey those laws. Well, so what do you want me to do? God's law is that if I stick my fingers in that electrical socket over there, I'm going to get an electric shock. And if I say, which idiot said that? I know better than that. Now I go back to my mates and I say, well, that electrician, he told me not to stick my fingers in that electric socket. What does he know? I'm better than him. I'm paying him to come and do work, and he's telling me what to do. Watch this, and you stick your fingers in the electric socket. What will happen? Yes, you'll get an electric shock and you may kill yourself. The point I'm making is that we blame God, but a lot of it is our own doing. God is not the one who polluted earth's rivers and seas. God is not the one who polluted the atmosphere so that you can't breathe in some places without having a mask on. We are quick to say, oh God, why did you do this? The question is to human beings, why did you do it? This is all for today. I hope you found this useful. I know some people are saying this is going slowly, but the reason for that is that I'm adopting a different approach, and I'm taking each verse and separating it and then analyzing it word by word to see what new meanings we can discover in the guidance that has been given to us. Thank you very much. Just to remind you that Taraweeh is at 10 o'clock. So that's only broadcast on the radio. So if you can, please do join us. Until we meet again, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm, regardless of your religion or your caste or your creed or your sect or your color or your nationality. He is the God of everyone. Until we meet again, either at 10 o'clock or tomorrow at 7 p.m. UK times. They're all UK times. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and goodbye.